اردو صرف ایک زبان یا پھر ایک تہذیب یا پھر زبان اور سویلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک ریلیجیس آئیڈینٹی؟ کیا ہے یہ اردو؟ کیا یہ خاص الخاص جمالیات ہے؟ وہ کہتے ہیں نا استھیٹکس، جی اساڈے نیٹیوز دا آکھو تلوطنی دا واسطہ جیڑی ریاستی اردو نال پے وہ تا ایک پورا جمالیاتی نظام ہے، شئیں کو دیکھن دا، بھوئیں کو دیکھن دا، بھوئیں واسیں کو دیکھن دا۔ اور جمالیات کا نظام کسی اور نے نہیں، ایک کلاس نے بنایا ہے، ایک طبقے نے بنایا ہے، اشراف نے، شریف شرافہ نے جی صحیح شین کاف نال اردو بولن والے شریف شرافہ تے باقی یکے۔ جی اردو جمالیات اشراف کے عروج و زوال کی داستان سناتی ہے ہم لوکل لوگوں کو، وہ ایلیٹ جس کی 100 پشتیں سپاہ گری کے شعبے سے جڑی تھیں، مگر قسمت کی خرابی کہ فرنگیوں کی سازشوں، رزیلوں کی بے وفائی، بلکہ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہیے کہ مغلوں کے زوال کے بعد چیں بول گیا اس پوری کلاس کا۔ علی گڑھ سے دلی اور حیدرآباد سے لکھنؤ یہ کلاس بے روزگار ہوئی تو اسے سمرقند اور بخارا کے رومانس نے آن لیا۔ مرزا غالب اردو جمالیات کے ایک بہت بڑے اسپوکس مین، فیوڈل سوسائٹی کے اپولوجسٹ، جب قرض خواہوں کے نرغے میں پھنستے ہیں تو اپنی ہندوستانی آئیڈینٹی یاد نہیں کرتے بلکہ نان نیٹو بیک گراؤنڈ کی دہائی دیتے ہیں۔ آپ بھی سنیے۔ اجی حضرت نواب صاحب کیسے اوغلان صاحب، آپ سلجوکی اور افراسیابی ہیں، یہ کیا بے حرمتی ہو رہی ہے؟ کچھ تو اکسو، کچھ تو بولو۔ بات غالب تک ہی محدود نہیں، آپ چاہے جسے بھی پڑھ لیں، جتنا بھی بڑا شاعر اور ادیب کھنگال لیں، وہ ہندوستان میں بیتے 1000 سال کو صرف اتنی ہی اہمیت دیتا ہے کہ اس نے یہاں پر حکومت کی، ورنہ فخر تو اسے اپنے ترکی و نسل عربی اور عجمی ہونے پر ہے۔ آج یہ بھی سن لیجئے کہ یہ اشراف کا طبقہ بنا کیسے۔ بات بہت سادہ ہے کہ ہندوستان میں مسلم کاسٹ سسٹم کے مطابق یہ اشراف سب سے اعلیٰ ذات سمجھی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ یہ عرب اور عجم سے آئے تھے، اور پھر نمبر آتا تھا اجلاف کا، یہ وہ اعلیٰ ذات کے ہندو تھے جو کنورٹ ہو کر مسلمان ہو گئے، اور پھر آخری نمبر تھا رزیل ذات کا، یہ وہ لوئر کاسٹ ہندو تھے جو مسلمان ہو کر بھی رزیل ہی کہلائے۔ رزیل مطلب یہاں کا آدمی، نیٹو آدمی، مقامی آدمی۔ کاسٹ سسٹم کی کہانی ہمیں یہ تو سمجھا دیتی ہے کہ غالب جیسا شاعر اور قرت جیسی ناولسٹ یہاں کے ہونے کے باوجود کیوں خود کو ایرانی اور افغانی کہلوانے پر فخر کرتے رہے۔ یہ تضاد بڑا نیچرل ہے، لیکن اردو جمالیات کا کردار تھوڑا بدل گیا تقسیم ہند کے بعد، جب علی گڑھ، دلی اور لکھنؤ کے اشراف سمرقند اور بخارا کے رومانس کے ساتھ یہاں آئی۔ یہ صرف ہجرت ہی نہیں تھی بلکہ اشراف کے مفادات کے تحفظ کا طریقہ بھی تھا، اور یہاں کی پنجابی ایلیٹ اور اردو اشرافیہ نے مل کر ایک ایسا نیریٹو گھڑ لیا جو صرف اور صرف ان کے انٹرسٹ پر بیس کرتا تھا، لیکن اس کو نافذ کیا گیا اردو جمالیات کے اس سسٹم کے ذریعے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے پیروکار خود کو عالم فاضل سمجھتے ہیں اور باقی سب جاہل، بیکار، غدار اور ڈھگے۔ اردو جمالیات کو سرکار کی سرپرستی ملی، اور نیٹو شاعر اور ادیبوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر پیسہ اور شہرت کمانا ہے تو خود کو درباری جمالیات کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اور پھر ان 74 برسوں میں نیٹو آرٹ ذریعہ بے عزتی قرار پایا۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ کسی مقامی زبان میں لکھنے والے شاعر یا ادیب سے آپ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ اردو جیسی عظیم زبان ہونے کے باوجود اس نے اپنی مقامی زبان میں لکھنے کی زحمت کیوں کی؟ ہی سوال دا جواب میں تو تاکو نہیں لے سکتی، ہاں البتہ اے ضرور آکھ سکتی ہاں اردو نال میری محبت اپنی دا، لیکن اردو جمالیات دا نظام ساکو اپنی دھرتی نال جڑن دی اجازت نہیں دینا، بلکہ یہ ہمیں مایوسی کا وہ دھوکہ دے گا جس کے بارے میں انتظار صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ آگے
سمندر ہے۔ میں کہتی ہوں اے انتظار حسین کے ماننے والوں، آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ سمندر کے ساتھ ہی سندھ دریا کی عظیم تہذیب بھی ہے۔